مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے باپ کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ وہی تمام مبارک بات کے لائق ہے۔ شکر گزاریوں کے ساتھ آئے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ سال پھر بخشا کہ ہم روزوں کی اس ایام میں سے گزر سکتے ہیں۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں قریب آ جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہمارے خداوند یسوع نے ہمارے لیے قربانی دی، کفارہ عطا کیا، ہمیں بچایا اور ہمیں زندگی بخش دی، اسی کے خون بہانے سے، اسی کے اس کفارے سے میں اور آپ آج زمین پہ زندہ ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے باپ کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ تمام مبارک بات میرے اور آپ کے خدا کی ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو پیدائش اس کا 3 باب اس کی 19 آیات میں یوں ماں کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ یہ راہ ہم ہر سال اپنے ماتھوں پہ لگاتے ہیں تاکہ اس بات کو نہ بھول جائیں۔ روزوں سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جانا۔ یہ خدا کا کلام ہے جو خدا کے منہ سے نکلا ہے، جو خدا نے کہہ دیا ہے وہ ہو کرے گا، کیونکہ اگر پیدائش 2 باب اس کی 7 میں لکھا ہے کہ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ آمین۔ جب خدا نے ہمیں بنایا تھا ہمیں مٹی ہی سے تراشا تھا، مٹی ہی سے بنایا تھا اور اپنا پاک روح ہم میں پھونکا تھا، اس لیے ہم جیتی جان بنے، ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اگر مٹکوں میں اور دیکھیں گملوں میں جان نہیں ہے وہ پڑے رہتے ہیں، وہ بھی تو مٹی کے بنے ہیں۔ تو ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں مٹی کو سونا بنا دیا، ہمیں کمار کی طرح اس نے ہمیں اپنا دم پھونک کر ہمیں کمال کا بنا دیا کہ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اسی طرح زبور 90 میں اس کی 34 میں ہے اور 10 میں کہ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا ایک دن گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پل گزر گیا۔ ہماری عمر کی معیار 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو پھر ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کی ایک عمر ہے 70 یا 80 برے، اس کے بعد جو بھی ہے وہ آپ کی اپنی اس سے ہے کہ آپ اپنی عمر کو کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں۔ خدا نے تو یہی عمر مقرر کی ہے اور جب یہ عمر یہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو خداوند کیا کرتا ہے، ہمیں اس نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، جس طرح کلام مقدس میں محکوم ہے متی 10:16-17 میں کہ دیکھ میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزاد بنو، مگر آدمیوں سے خبردار ہو، کیونکہ وہ تم کو عدالت کے حوالے کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے مروائیں گے۔ انسانوں نے کیا کیا؟ ہمارے خداوند کے ساتھ کیا کیا؟ کوڑے لگوائے اور عبادت خانوں میں پکڑنے کے لیے لے کے گئے۔ تو یہ ہمارا تو خداوند خدا تھا، وہ تھا جو روح سے پیدا ہوا تھا۔ اب یوحنا کو دیکھو، عورتوں میں صرف وہی یوحنا ہے جو پیدا ہوا، اس سے بڑا کلام میں لکھا ہے کوئی بڑا نہیں، لیکن وہ تو خود کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کے تسمے کو کھولنے، تسمہ کیا ہے؟ جوتی کیا؟ تسمے کو کھولنے کی بھی لائق نہیں۔ ہم ذرا خدا میں بڑھنے لگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس پر دعوے پہ کھڑے کر لیتے ہیں، لیکن خدا کا زندہ خداوند کا کلام کہتا ہے یوحنا سے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، جو عورت سے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ہمیں یہ تو خدا کا بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار دے دیا ہے، اس نے ہمیں دوست بنانے کا اختیار دیا ہے، لیکن ہم تو اس کی ہیکل میں نوکر کی طرح، چھوٹا نوکر، ادنا نوکر، کیونکہ وہ
ہم خاکسار پر نظر کرتا ہے۔ اس نے کہا تم میرے دیدار کے طلبگار ہو، تو میں نے کہا خدا میں تیرے دیدار کی طلبگار ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی حضوری میں رہنا ہے، ہمیں اس کے پاک قدموں میں رہنا ہے۔ جو تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ایسا ہے ہمارا خدا۔ جب وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہم سے چھپ جاتا ہے۔ جس طرح دنیاوی ماں باپ میں سے ایک بھی چلا جاتا ہے تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا سب کچھ۔ لیکن ہمارا آسمانی باپ جو کہتا ہے میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، وہ اپنی شفقت کو، اپنی محبت کو ہم پہ بنائے رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ ہم سے اپنا چہرہ چھپا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو اس نے اپنا دم ہماری زندگیوں میں بھرا وہ لے لے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم مٹی ہیں اور مٹی میں مل جائیں گے۔ اس لیے راکھ لگائی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی اوقات کو نہیں بھولنا کہ یہ کب سانسیں نکل جائیں، کب کیا ہو جائے۔ اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے سب کو تیار رہنا، کیونکہ اس گھڑی کا، اس پل کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں ایوب میں اس کے 34 باب ہے، اس کی 15-16 میں، اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جیسے ابھی دیکھیں اتنا بڑا زلزلہ آیا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ مر رہے ہیں، کٹھے مر رہے ہیں، اور ایک سنا ہے کہ ایک نیو بورن بیبی بچ گیا، جس کو وہ بچاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے خدا کا کلام جو سچا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے باپ کے قدرت کو لے لینا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا چہرہ ہم سے چھپا لے۔ زبور 30 اور اس کی 17 میں، اے خداوند تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا، جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ جب وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، اس کی شفقت ہم سے دور ہو جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہم پہ بڑا رہتا ہے تو ہم کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ ہم نے چٹان پہ آنکھیں لگائی ہیں، جب ہماری مشکلیں، طوفان کتنے بھی ہوں، ہماری آنکھیں طوفان سے ہٹ کر اس چٹان پہ لگی رہیں گی جو ہماری چٹان ہے، جو ہمارے چھپنے کی جگہ، جو میرا اور آپ کا محکم قلعہ ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں اپنی راہ پہ لے جاتا ہے۔ زبور 18:30 میں یہ محکوم ہے کہ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خدا کا کلام تایا ہوا ہے، وہ سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو لے لینا ہے، خدا کا کلام جو زندہ اور سچا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ وہ دلوں کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے جو ہمیں جانچتا ہے، جو ہمیں سنوارتا ہے، جو ہمیں نکھارتا ہے۔ تو ہم نے ان ایام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم ان روزوں کو، اس ایام کو پھر خوشی سے منا سکیں۔ اور اسی طرح ایسا نہیں کہ ہر سال ہم کرتے ہیں اور بڑا پرہیز کرتے ہیں، پورے 40 دن کہتے ہیں کہ جی میں اے نہیں کرنا روزے نے، میں وہ نہیں کرنا روزے نے، لیکن جب روزے ختم ہو جائیں گے اس دن کا انتظار کرتے ہیں تاکہ پھر دوبارہ اس گندگی میں چھلانگ لگا لیں۔ کیوں نہ ہم ایسے ہی رہیں، کیونکہ خدا جب ہم 40 دن کا خدا کی مرضی پہ چل سکتے ہیں تو پوری زندگی کیوں نہیں؟ کب تک زندگی ہے؟ جب تک جی لیا۔ اب خدا کی راہوں پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ اب جب روزے رکھیں تو اس ارادے سے رکھیں کہ خداوند یہ نہ میں سوچوں کہ 40 دن کے لیے میں صرف یہ کر رہا ہوں، میرے خدا نے تو اپنی جان دے دی، کہ وہ تو خداوندوں کا خدا تھا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ کیا میں اور آپ اپنے باپ کی مرضی کو ہمیشہ کے لیے پورا نہیں کر سکتے؟ جتنی زندگی آج تک
तक हमने जी ली है अपनी मर्ज़ी से, अब भी इरादा कर लें कि बाप ये जो रोज़े आएँ और मैं इस रोज़ों में वही करूं जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, ऐसा करूं जैसा आप चाहते हो। ऐसा हो जाए कि जब मैं आप ही की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को पूरा कर लूं और आप ही की मर्ज़ी पे चलूं, दोबारा फिर कभी मैं इस गंदगी में ना जाऊं। इरादा करना है सिर्फ आपने और मैंने, सिर्फ इरादा करना है, कामयाब उसने करना है। हम ये ना कहें कि बस 40 दिन लइए बाकी फिर असी वही काम करांगे, नहीं। अब ये इरादा करें कि बाप ये 40 दिन के बाद भी मैं आप में रहूं और आप मुझ में रहूं। ऐसा कुछ कर दो कि मैं हमेशा आपकी मर्ज़ी पे चल दूं, ऐसा कुछ कर लो कि मैं हमेशा इसी पे चलना चाहता हूं। ईमान से खड़े हो जाएं और खुदा का वादा है वो हमें ऐसा ही निखार देता है, वो हमें ऐसा ही तराश देता है जैसा हम चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा लाएं। जिस तरह उसकी मर्ज़ी आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन में भी मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरी हो। हमने सिर्फ इरादा करना है और अपने आप को पूरे तौर पर खुदा की हजूरी में रख देना है ताकि उसके कलाम की कुदरत, उसके कलाम को हम पूरा करें, उसकी मर्ज़ी पे चलते हुए उसके कलाम को ले लें ताकि जो उसने कहा है वो करेगा। हम कुछ नहीं करने की ताकत रखते, लेकिन जब हम उससे ताकत मांगते हैं कि खुदावंद मैं तो कमज़ोर हूँ, वो कहता है जब तू ही तो कमज़ोर होगा तो ही तो मैं तुझे अपना जोर दूंगा। हमने सिर्फ उससे जोर मांगना है, हमने सिर्फ उससे ताकत मांगनी है। जब हमें ताकत और कुदरत वो देने वाला तो फिर हम क्यों ऐसे इरादे करें, हम क्यों सिर्फ वक्ती तौर पे सोचें। हम सोचें कि नहीं बाप इन रोज़ों के बाद मैं हमेशा वही करूँगा जो आप चाहोगे, मैं वैसे ही चलूँगी जैसे आप चाहोगे। हमें सिर्फ अपने बाप को अपना आप देना है और उससे मांगना है। मांग के तो देख लेना, चख के देख ले, खुदा ने कहा है तो वो पूरा करेगा। आपने सिर्फ मांगना है, आपको और मुझे सिर्फ मांगना आना चाहिए कि मैं खुदावंद आपके वादों पे चलूँगा, मैं आपके वादों पे चलूँगी ताकि मैं आपकी मर्ज़ी को पूरा कर सकूँ। हमें पूरे तौर पर उसके ज़िंदा कलाम को ले लेना है तो हम अपने आप को पूरी तरह उसकी मर्ज़ी पे चलाएं, उसकी मर्ज़ी मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरी हो और हम घटते जाएं और वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाए। हम घटते जाएं और वो बढ़ता जाए, बस इतना ही तो करना है। हमने ज़ोर को मांगना है, हमने ताकत को मांगनी है ताकि हम पूरी ज़िंदगी, अब जो ज़िंदगी ज़मीन पे जी थी वो हमारी दुनियावी थी, अब हम रूहानी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं जो अबदी ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, वो सिर्फ खुदा के कदमों में है। खुदावंद मैं सब के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने सारी कलीसियाओं के लिए, बल्कि कुल दुनिया जहां के लिए बाप, हम सब मसीह में बहन भाई हैं, हम मसीह में एक हैं क्योंकि वही हमारा सरदार है, वही हमारा खुदावंदों का खुदा है, वही लश्करों का मालिक और खालिक हम सब की ज़िंदगियों का। खुदावंद हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए गैप में खड़े होते हैं और एक दूसरे के लिए वही कुदरत को, वही ताकत को मांगते हैं बाप, ताकि हम हमेशा और हमेशा हमेशा आपकी मर्जी में चलते रहें। हमेशा आप मुझ में चलें और मैं आप में चलूं बाप जी। आपकी मर्जी हमेशा हम सब की जिंदगियों में पूरी होती रहे। हर जिंदगी खुदाम जी नजात पाले, हर जिंदगी खुदाम जी आप में शादमानी हासिल करे, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम अटल है, वो ना टला है, वो ना टलेगा। उसने कहा है कि वो सब कुछ बेटा करूँगा तो वो करेगा। हमें सिर्फ हम उसकी हजूरी में लायक तौर पर आना है ताकि उसका कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करे। खुदावन सबको बरकत दे ताकि खुदाम जी इन आयाम के बाद भी हम ऐसे ही रहें जैसे हम खुदा में चलते रहें और उसकी मर्जी को पूरा करते रहें। खुदावन सबको बरकत दे खुदाम जी इन आयाम में, बल्कि आने वाले हर पल में, हर घड़ी में खुदावन सब के लिए आपके पहरों को मांगते हैं, आपके पाक फरिश्तों को खैमा जंद करते हैं हर घर में, हर जिंदगी में, ताकि खुदावंद हर एक आपकी मर्जी पे चले और आपकी मर्जी को पूरा करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। ए बाप जी, हमने उसी नाम से मांगा है जो नाम हमें बख्शा गया, उसके सिवा कोई नाम नहीं बख्शा गया। यीशु नाम में खुदावंद हमने सब के लिए बरकत को, कुदरत को, ताकत को, हिकमत को,
قوت کو مانگا ہے تاکہ اسی قوت سے اسی طاقت سے آپ میں بڑھتے جائیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے رہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔